الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وقائد المجاہدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام محترم حافظ سید محی الدین شاکر صاحب، مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، قابل احترام مولانا حامد محمد خان صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ، ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت اسلامی ہند، علماء کرام، دانشوران قوم، میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند ضلع وقار آباد کی جانب سے منعقد ہونے والی اس کانفرنس کے لیے ذمہ داران جماعت نے مجھے جو عنوان دیا ہے جس پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، یہ عنوان ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ محترم سامعین، یہ عنوان میرا نہیں، یہ عنوان آپ کا نہیں، بلکہ یہ عنوان ہندوستان میں بسنے والے ہر شہری کا عنوان ہے کہ اس وقت ہندوستان کن حالات سے گزر رہا ہے اور اس ہندوستان کے اندر اقلیتیں اور بالخصوص مسلمان کن سنگین حالات سے دوچار ہیں۔ میں یہاں پر حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے یا حالات کا ماتم کرنے کے لیے یا حالات سے شکوہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، عمل صالح کیا اور حق پر ڈٹے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، موجودہ جو کچھ حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو ہمارے لیے سوال یہ آتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ حالات سے پریشان ہو جانا کیا حالات میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ کیا حالات سے گھبرانا یا حالات سے سرنڈر ہو جانا کیا کسی قوم کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو گروہ حالات سے پریشان ہو جائے تو پھر وہ حوصلہ کھو دیتا ہے، اس کے اندر شکست خوردگی آ جاتی ہے، اس کے اندر زندگی سے چاہت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر انقلاب کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کانفرنس آپ کو مایوسی کی طرف لے جانا نہیں چاہتی ہے، آپ کو یعنی ان حالات میں لے جانا نہیں چاہتی ہے کہ جہاں آپ حوصلہ ہار کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کانفرنس کے ذریعے آپ کو حالات کو بدلنے کا عزم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جو کچھ حالات پیدا ہوئے، اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 1400 سالہ تاریخ میں امت مسلمہ اس سے شدید حالات سے گزری ہے۔ مکی دور آپ کے سامنے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتوں کو نچھاور کر دیا تھا، لیکن آپ کا کوئی دن، آپ کی کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ جب آپ نے مکے کی وادی کے اندر کہا کہ لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آزمائشوں کی الغار ہوئی، مصائب اور مشکلات سے آپ گزرے۔ 13 سال کے مکی دور کے اندر ایسی کون سی اذیت نہیں تھی جو گروہ انسانی نے خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی ہو، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ اسلام کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کی۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ حالات بڑے سنگین ہیں، حالات بڑے گمبھیر ہیں۔ ایک طرف ایکساں سول کوڈ کی تلوار لٹک رہی ہے، ایک طرف لو جہاد کا بے بنیاد نعرہ لگایا گیا ہے، دوسری طرف قوم پرستی کے نام پر ایک خاص تہذیب کو، ایک خاص مذہب کو اور ایک خاص زبان کو پوری اس ملک کی 140 کروڑ کی آبادی پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات کے اندر امت مسلمہ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، یہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم
بجائے ہوش جوش کے بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا میدان میں بغیر کسی تیاری کے لائے کہ ہم اپنے اندر سب سے پہلے حکمت لائے، تدبر لائے، بصیرت لائے اور استدلال کے ساتھ اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے رکھے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ قل اللہ کا یہ پیغام، وحدانیت کا یہ پیغام اس بدکدہ ہند میں جب گونجے گا تو لوگ اس طریقے سے کشا کشا آئیں گے کہ دنیا کا ہندوستان کا کوئی کونا اسلام کی اس بدا سے، اس صدا سے جو ہے نا نابلد نہیں رہے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کیجئے جو میڈیا آپ کے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ ایک قسم کی مایوسی، ایک قسم کا ہیجان، ایک قسم کا اضطراب۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ کہ اے گروہ انسانی، اے اہل ایمان، نہ تم ڈرو، نہ تم غمزدہ ہو، تم نہ رنجیدہ ہو، بلکہ تم ہی کامیاب ہوگے بشرطے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم مومن ہو جاؤ۔ تو ایمان پر استقامت ہماری کامیابی کی سب سے بڑی سیڑھی بنتی ہے۔ پھر دوسری چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہاں کے برادران وطن اسلام سے ناواقف ہے، ان کے اندر غلط فہمیاں ہیں، ان کے اندر بدگمانیاں ہیں۔ یہی غلط فہمیاں، یہی مس انڈرسٹینڈنگ اور یہی مس انٹرپریٹیشن مختلف طریقے سے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، یہ منصبی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمیوں کو اور بدگمانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات کو بدلنے کے لیے آپ رابطہ قائم کیجئے، میل ملاپ بڑھائیے اپنے برادران وطن سے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں، اگر آپ تاجر ہیں، اگر آپ عہدیدار ہیں، اگر آپ کاشتکار ہیں، اگر آپ زمیندار ہیں تو آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ اچھی طریقے سے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے برادران وطن کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عقیدہ توحید کا پر ایمان نہیں لاتے۔ ان سے آپ رابطہ بڑھائیے، ان سے آپ ڈائلاگ کیجئے، ان سے بے لاگ گفتگو کیجئے اور حق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان کی باتوں کو آپ کے سامنے پیش رکھیے۔ یاد رکھ لیجئے کہ قوموں کو نہ مسائل زندہ رکھتے ہیں نہ وسائل زندہ رکھتے ہیں۔ قوموں کو نہ مسائل زندہ رکھتے ہیں نہ وسائل زندہ رکھتے ہیں، تو پھر کیا بات زندہ رکھتی ہے، کیا چیز زندہ رکھتی ہے؟ ان کی زندگی کے اعلیٰ مقاصد ان قوموں کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو قومیں نامساعد حالات کے اندر، دشوار ترین حالات کے اندر اپنے مقصد حیات کو لے کر چلتی ہے، اپنے آبجیکٹو کو لے کر چلتی ہے، اپنے گول پر ثابت رہتی ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عروج کی طرف جاتی ہے، وہ سربلندی کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ امت مسلمہ کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کیا مقصد حیات بنایا ہے، کیا ہمارا نصب العین بنایا ہے۔ میرے مطالعے کے ذریعے دو باتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا جواب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس امت کا مقصد حیات کیا ہے۔ پہلا مقصد حیات کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کی طرف پلٹیں، وہ روایتی اسلام کو خیر آباد کہہ دیں۔ جو میں پیدا ہوا ایک مسلمان گھرانے میں، میرے والد مسلمان تھے، میرے دادا مسلمان تھے، لہٰذا میں مسلمان بن گیا۔ میرا نکاح چونکہ اسلامی خاندان میں پیدا ہوا، مسلمان خاندانوں میں پیدا ہوا، لہٰذا قاضی نے میرا نکاح کر دیا، اور جب میں انتقال کر گیا تو میری نماز جنازہ پڑھ دی گئی۔ یہ بھی اسلام ہے، لیکن اس روایتی اسلام کے ساتھ اس حرکی اسلام کی طرف آئیے، اس انقلابی اسلام کی طرف آئیے، اس اقدامی اسلام کی طرف آئیے جو غلبہ چاہتا ہے، جو دنیا کے اندر امن و شانتی کو قائم کرنا چاہتا ہے، جو انسانوں کے درمیان میں محبت الفت کے جذبات کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلی چیز ہم کو اسلام کی طرف واپس ہونا ہے، اور اسلام کی طرف واپس ہونے کے معاملات میں وہ کیا کہ اپنی انفرادی اجتماعی سے لے کر ہماری اجتماعی زندگی کا ایک ایک کام، ایک ایک فیصلہ ہمارے اسلام کے متعلق ہو۔ ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہمارے معاملات،
ہماری دوستی، ہماری دشمنی، یہ سب کچھ اسلام کے مطابق ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی آپ نے اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، تو یہ اسلام کی طرف بازگشت یا اسلام کی طرف واپسی آج وقت کی تقاضی ہے۔ وہ لوگ جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، جن کے مذہب کی کوئی بنیادیں نہیں ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں گھر واپسی ہوگی، آپ کو ہمارے طرف آنا ہوگا۔ بڑے ذمہ دار شخصیت نے کہا کہ تمہارے آبا و اجداد کا تعلق ہماری نسل سے تھا، ہمارے مذہب سے تھا، لہذا تم اس کو قبول کر لو۔ لیکن مجھے بتائیے، کیا اسلام کی یہ دعوت ہم نے لوگوں کے سامنے پہنچائی کہ یہ سب آدم کی اولاد ہے اور ان سب کا ایک الہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی طرف بلانا یہ دوسرا کام ہے۔ ایک طرف انفرادی طور پر پوری امتوں کو اسلام کی طرف پلٹنا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اس پورے ماحول کے اندر، جبکہ ملک گوناگوں مسائل سے دوچار ہے، بہت سے مشکلات کے اندر موجود ہے، اس کے اندر ہم اسلام کی دعوت کس انداز میں پیش کریں؟ صرف اس انداز میں نہ پیش کریں کہ آپ جو ہے نا یہ سمجھ جائیے کہ مسلمان شریف ہوتا ہے، مسلمان پاک باز ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اسلام کی دعوت کو اس ملک میں اس انداز میں پیش کیا جائے کہ جدید ہندوستان کی اسلام ہر دل کی صدا بن جائے۔ اس ملک میں رہنے والے 140 کروڑ عوام یہ کہہ اٹھتے کہ اسلام ہی ہمارے لیے ایک بہترین دین ہے، یہی ہمارا نصب العین ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ اگر اس طریقے سے دعوت کا کام کیا جائے گا تو اسلام کو ایک متبادل سسٹم کی طور پر آپ اس ملک میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج اسلام کو ایک متبادل سسٹم میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کئی نیشنالٹیز ہیں، کئی قومیتیں ہیں، کئی طبقے ہیں، اور بہت سے طبقے ایسے ہیں کہ جن کو 200 سال سے کچلا جا رہا ہے، جن کو دبایا جا رہا ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد ان کو کچھ خیرات دے دی گئی، پولیٹیکل ریزرویشن کے نام پر، سیاسی تحفظات کے نام پر، پارلیمنٹ میں کچھ سیٹیں، اسمبلی میں کچھ سیٹیں، بلدیہ کے کچھ عہدے ان کو دے دیے گئے۔ لیکن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا ان کی سماجی حیثیت کو، کیا ان کی مذہبی حیثیت کو آج کے اس ہندوستانی سماج نے کیا واقعی تسلیم کیا ہے؟ ایک میرے دلت بھائی کو، ایک میرے آدیواسی بھائی کو کیا اس بات کی اجازت مل سکتی ہے کہ وہ یہاں کے اعلیٰ مذہب کے جو لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو اعلیٰ مذہب سے جوڑتے ہیں، ان کی مندروں کے اندر، ان کی عبادت گاہوں کے اندر، ان کے دعوتوں میں اندر کیا وہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں؟ آج ضرورت اس بات کی ہے وہ سارے طبقے جو بچھڑے ہوئے طبقے ہیں، جن پر بہت کچھ ظلم ہوا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ مسلمان تو آزادی کے بعد مختلف طریقوں سے ان پر الغار ہو رہی ہے، لیکن ایسے بھی طبقے ہیں جو یہاں 200 سال سے چکی کے دو پاٹوں میں ان کو پیسا جا رہا ہے۔ ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہ اس ملک کو اگر آپ متحد رکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کو انٹیگریٹی اور اس ملک کی ساورنٹی اور اس ملک کی یکجہتی کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو اسلام کے نظریے کے سوا اور کوئی نظریہ اب اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آزادی کے دوران ہم نے دیکھ لیا کہ جب ملک آزاد ہو رہا تھا تو کمیونزم اپنی انتہا پر تھا، بڑے بڑے مسلمان اپنے آپ کو کامریڈ کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے، بڑے بڑے مسلمان اپنے آپ کو جو ہے نا جوڑتے تھے کارل مارکس سے، کہتے تھے کہ کارل مارکس نے جو داس کیپٹل لکھ دی وہ آخری صحیفہ ہے انسانیت کی مسیحائی کے لیے۔ لیکن 70 سال نہیں گزرے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کمیونزم والے نعرہ آج مایوس ہو چکے ہیں، آج وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس نظریے کے اندر ان کو کوئی جو ہے نا سہولت نہیں ملتی ہے۔ سرمایہ دار نظام اپنی جو ہے نا پوری تباہی پر پہنچ چکا ہے، امریکہ دیوالیہ ہو چکا ہے، اکنامکلی لوگ پریشان حال ہے۔ پھر ہم نے گلے لگایا جمہوریت کو، اور جمہوریت کے نقاب میں مطلق العنانی کو، ڈیموکریسی کو دفن کر کے موکریسی کو اور ڈکٹیٹرشپ کو جس انداز میں لایا گیا کہ ایک پارٹی اپنی 545 پارلیمنٹ کے اندر اگر 300 سیٹ دی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کی پوری آبادی پر اس کی مرضی چلے گی، اس کا قانون چلے گا، اس کے خواہشات کا احترام کیا جائے گا، جبکہ جمہوریت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔
جمہوریت آج ایک اسکرین پر ایک نعرہ بن کر رہ گیا ہے. ایسے حالات کے اندر ہم اسلام کو ایک سبسٹیوٹ کے طور پر پیش کریں, ایک متبادل کے طور پر پیش کریں. اور جو بات میں نے کہی اس کے لیے بہترین بنیاد یہی ہے کہ جو کہا گیا کہ سب آدم کی اولاد ہیں. سماجی نابرابری کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں, معاشی ناہمواری کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں, سیاسی بے وزنی کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. اس ملک کے کسان کے بہ پیشانی پر بہتے ہوئے پسینے کو اگر آپ آرام دینا چاہتے ہیں تو اسلام کی طرف لوگوں کو پلٹائیے اور اسلام کو نظام حیات کی حیثیت سے قبول کرنے پر مجبور کیجیے. پھر اسی طریقے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ صورتحال ہے, یہ صورتحال صرف خواہشات کے ذریعے, صرف تمناؤں کے ذریعے, صرف کانفرنسوں کے ذریعے, صرف قراردادوں کے ذریعے آپ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے ہیں. اسلام کی طرف پلٹنا, اسلام کی طرف دعوت دینا, یہ دو ہی نکات پر میں نے گفتگو کی ہے. تو اسلام کی طرف پلٹنا بھی آپ کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے, تھوڑے وقفے کے لیے آزمائش ہوگا, لیکن اسلام کی دعوت جب آپ دیں گے تو باطل خاموش نہیں بیٹھے گا. باطل اس وقت نگاہ لگائے ہوئے ہیں ان لوگوں پر جو اسلام کی بات کر رہے ہیں, جو ناانصافیوں ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, جو لوگ حقوق کے جن کے دبا لیے گئے ان کی حقوق کی بحالی کے لیے جو جہد کر رہے ہیں, ان پر خاص نظر ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے نتیجے میں آپ پر آزمائشیں آئیں گی, آپ پر مصیبتیں آئیں گی. آپ کو آپ کے معاشرے کے لوگ, آپ کے خاندان کے لوگ کہیں گے ارے دیوانو یہ کس کام کو تم لے کر نکلے ہیں. لیکن اسلامی تاریخ کو پڑھیے کہ حالات چاہے کیسے ہی ہوں, کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں, حق کے علمبردار کبھی اس مقام سے ہٹتے نہیں ہیں. تو یہ میں کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس وقت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک میں قانون کے نام پر, رول آف لا کے نام پر, قانون کی حکمرانی کے نام پر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, 2 دن سے اخبارات پڑھ لیے, آج حکومت اور عدلیہ کے درمیان میں ٹکراؤ چل رہا ہے. چیف جسٹس آف انڈیا کچھ کہہ رہے ہیں اور لا منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں, جبکہ آپ جانتے ہیں یہ تینوں آرگنز کا آزاد ہونا ضروری ہے. مخننہ, عاملہ اور عدلیہ آزاد رہے, لیکن آج عاملہ نے سب پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے. عدلیہ بھی خاموش بن کر تماشائی دیکھ رہی ہے. بابری مسجد سے لے کر گیان واپی مسجد کا مسئلہ آ گیا, لو جہاد کا مسئلہ آ گیا, حلال کا مسئلہ آ گیا, مساجد کے حفاظت کا مسئلہ آ گیا, مدارس کے تحفظ کا مسئلہ آ گیا. مسائل اتنے زیادہ ہے کہ یہ سورج ڈھل جائے گا, چاند نکل جائے گا, رات ختم ہو جائے گی اور طلوع ہو جائے گا, لیکن مسائل ختم نہیں ہوں گے. اسی لیے جگر مراد آبادی نے جو بات کہی تھی وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں. انہوں نے کہا طول شب فراق سے گھبرانا آئے جگر, طول شب فراق سے گھبرانا آئے جگر, ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو. ایک سحر نکلے گی, امید کی کرن نکلے گی. یہ مسلمان کا ایمان ہے. ہر اہل ایمان اس بات پر یقین واثق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آزمائشوں سے گزارتا ہے تو پھر راحتیں بھی عطا کرتا ہے. سورہ علم نشرہ کو آپ پڑھ لیجئے, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ پریشان رہیں گے, ہمیشہ آپ بدحال رہیں گے. آج آپ کو مجرموں کے کٹھیرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. ملک کا میڈیا, مجھے کہنے دیجئے کہ نیشنل جو میڈیا ہمارا, میں اردو اخبارات کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو ہمارے محسن ہماری خبروں کو شائع کرتے ہیں, حقیقت کو بیان کرتے ہیں, مجبوروں کے مسائل کو پیش کرتے ہیں, تیلگو اخبارات بھی وہ کرتے ہیں. لیکن شمالی ہند کا میڈیا, چاہے وہ ہندی ہو چاہے وہ انگریزی میڈیا ہو, آپ جانتے ہیں وہ عدالت کا رول ادا کر رہا ہے. ایک معصوم کو پکڑ لیا جاتا ہے رات کے 2 بجے گھر میں سے, اور اخبار میں سرخی آ جاتی ہے کہ نعوذ باللہ تانڈور کے فلاں محلے سے ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے یہ منصوبے تھے, جبکہ صحافت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. وہ اس طریقے کا الزام نہیں لگا سکتا ہے, اور وہ بے گناہ انسان 20 سال کے بعد بغیر کسی اپنی جرم کے وہ قید سے رہا ہوتا ہے, اور وہی اخبار باٹم لائن میں چھاپ دیتا ہے کہ فلاں تانڈور کے نوجوان کو 20 سال پکڑے گیا تھا, ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا. یہ نہیں کہتے کہ یہ بے گناہ تھا, یہ معصوم تھا.
تو آج قانون کی حکمرانی اس ملک میں باقی نہیں رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں جس طریقے سے مختلف اداروں پر کوڑا کسا جا رہا ہے، ہر ایک کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے لے کر پروفیسر، عدالتوں کے ججز سے لے کر وکلا اور تاجروں سے لے کر معمولی جو ٹھیلا بنڈی کے کاروبار کرنے والا شخص بھی آج خوف کے سائے میں جی رہا ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے کہ نہیں معلوم کہ کب میرے پہ کوئی افتاد آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، ان حالات کے اندر ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکر خدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات قرآن کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے تبصرہ کیا جنگ احد کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے کچھ دن کے بعد ہی جنگ احد ہوتی ہے، اور جنگ احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا، یعنی کامیابی ہو رہی تھی، لیکن بہرحال ایک افواہ اڑ گئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، اور پھر اسلامی فوج تتر بتر ہو گئی، اسلامی فوج میں کوئی نظام قائم نہیں رہا، اور چند لوگ تھے جو بہرحال اپنے مقام پر ڈٹے رہے۔ قرآن نے اس کا بڑے اچھے انداز میں تبصرہ کیا اور کہا کہ وہ وقت تھا جب کہ ہم نے ان کو جو ہے نا اس طریقے سے ان کو وہ کیا تھا، اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس پر ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو لگ چکی ہے۔ دیکھیے جنگ احد میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، شکست خوردگی کا ماحول تھا، صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو حق پر نہیں کھڑا کیا ہے؟ ایسے وقت یہ آیات نازل ہوئی، کہا کہ اس وقت تم کو چوٹ لگی ہے، آج ہم حالات سے گزر رہے ہیں۔ آزادی کا سورج طلوع ہوا تو مسلمانوں کے خون سے لہو لہان ہو کر طلوع ہوا۔ مسلمان سمجھ رہے تھے یہ ملک کو ہم نے آزاد کرایا، قید و بند کی صحبتیں ہم نے برداشت کی، انڈمان نکوبار کی جیلوں کو ہم نے آباد کیا، لیکن ملک آزاد ہوا تو ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری شریعت، ہمارا دین سب داؤ پر لگ گیا۔ لیکن قرآن ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ایسی چوٹ کفار مکہ کو بھی لگ چکی ہے۔ اللہ نے آپ کو اس ملک پر 1000 سال تک حکومت کرنے کا موقع دیا، اور میں کہوں گا، میں شاہ پرست نہیں ہوں، میں بادشاہ پرست نہیں ہوں، لیکن میں کہوں گا کہ مسلم حکمرانوں نے جو مذہبی رواداری یہاں پر قائم کی، جو اصول حکمرانی انہوں نے قائم کیے، اس کے اندر کسی غریب کا کوئی گھر نہیں لٹا، کسی معصوم کی جان نہیں گئی، کسی ناحق کا قتل نہیں ہوا۔ یہ ہماری شاندار تاریخ ہے، ہم کو اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے، اور پھر تاریخ اسلام کو پڑھیے تو آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے یہ تو زمانے کے نشو و فراز ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہی آیت میں نے پڑھی شروع میں، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے درمیان میں لیل و نہار کو گردش کرتا ہے۔ اس سے ہم کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس یہی کہتے ہوئے آخری بات جو شعر اقبال نے کہا وہی پڑھ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کی اس روشنی میں اقبال نے کہا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو آج ہم کو اونچا اڑانے کے لیے سب ہو رہا ہے۔ بچے کو امتحان لیا جاتا ہے تاکہ بچہ اعلیٰ نمبر سے قائم ہو، بچہ کتنا سو رہا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، کن دوستوں میں رہ رہا ہے، اس پر باپ کی نگاہ ہوتی ہے۔ لہٰذا مایوسی کو ختم کیجئے، اپنے اندر سے حوصلہ مندی کو پیدا کیجئے، عزم پیدا کیجئے اور آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت کرے گا۔ اور قرآن کی یہی آیت یاد رکھ لیجئے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ یاد رکھ لیجئے، جو قوم خود بدلنا چاہتی ہے، خود اپنے میں تبدیلی لانا چاہتی ہے، خود انقلاب کے دور سے گزرنا چاہتی ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ ان کی مدد نہیں کرتا جو نرم بچھونوں میں، ایئر کنڈیشنوں میں رہ کر قوم کا ماتم کرتے ہیں اور قوم کی درماندگی کو بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے اس قانون پر عمل کیجئے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اللہ کے دین کے لیے بدلیں گے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے بدلیں گے، مسلمانوں کی سرخروئی کے لیے بدلیں گے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے بدلیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ حالات تبدیل ہوں گے۔ یہی کہا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند
وقار آباد کا میں شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے ان قائدین کے ساتھ ایک اہم اسٹیج پر کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے. جزاک اللہ خیر.